آج ہم قصہ سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کی شدت، ایک پھوپھی کا جنون اور بھائیوں کا حسد آپس میں ٹکراتے ہیں، اور یہی وہ واقعات ہیں جنہوں نے ایک نبی کی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اور یہی سوال دراصل اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں حضرت یوسف کی پھوپھی فائقہ کے اس حیران کن قدم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو انہوں نے صرف اپنے پیارے بھتیجے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اٹھایا تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ راحیل کے انتقال کے بعد ان کی پھوپھی فائقہ نے انہیں پالا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا رشتہ تھا، ایک ایسی محبت جو ہر حد سے بڑھ کر تھی۔ فائقہ کے لیے یوسف صرف ایک بھتیجا نہیں تھے، بلکہ سمجھے کہ ان کی پوری دنیا تھی۔ لیکن پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یوسف اپنے گھر واپس آ جائیں، تو فائقہ کی دنیا جیسے اجڑنے لگی۔ ان کے یہ الفاظ جو انہوں نے اپنے بھائی سے کہے، ان کی بے بسی اور محبت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑی جذباتی کشمکش تھی۔ ایک طرف فائقہ کی بے پناہ محبت تھی جو یوسف کو کھونے کے خیال سے ہی ٹوٹ رہی تھی، اور دوسری طرف حضرت یعقوب کا باپ ہونے کا فرض تھا جو اپنے بیٹے کو خاندان سے دوبارہ جوڑنا چاہتے تھے۔ جب فائقہ کو لگا کہ وہ یوسف کو ہر حال میں کھو دیں گی، تو انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی چال تھی جو محبت اور مایوسی سے پیدا ہوئی تھی۔ آئیے ذرا اس چال کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فائقہ نے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک قیمتی کمر بند کہیں چھپا دیا، پھر سب کے سامنے شور مچایا کہ وہ چوری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کمر بند خاموشی سے یوسف کے کپڑوں میں چھپا دیا، اور پھر ایک پرانے قانون کا سہارا لیا۔ اب یہ کنان کا ایک خاص قانون تھا جسے فائقہ نے بڑی ہوشیاری سے استعمال کیا۔ اس قانون کے مطابق چونکہ وہ چوری شدہ کمر بند یوسف کے پاس سے ملا تھا، فائقہ کو یہ حق مل گیا کہ وہ انہیں 4 سال تک اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، غلامی کی آڑ میں۔ حضرت یعقوب سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ ان کا دل جانتا تھا کہ یہ ایک چال ہے، لیکن وہ بے بس تھے۔ اس زمانے کے رواج اور قانون کے سامنے وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، اور انہیں مجبوراً اپنے بیٹے کو فائقہ کی خدمت میں دینا پڑا۔ تو فائقہ نے زمینی قانون کا سہارا لے کر یوسف کو حاصل تو کر لیا، لیکن تقدیر کا ایک اعلیٰ قانون بھی حرکت میں آ چکا تھا جو حضرت یوسف کے مستقبل کو ایک بالکل ہی مختلف سمت میں لے جانے والا تھا۔ اور پھر حضرت یوسف کی زندگی کا اگلا اہم موڑ آیا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے انہیں بے چین کر دیا، اور وہ اسے اپنے والد کے ساتھ بانٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت یعقوب جو خود بھی نبی تھے، انہوں نے جیسے ہی خواب سنا وہ فوراً اس کی تعبیر سمجھ گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہامی اشارہ ہے کہ یوسف کو مستقبل میں ایک بہت اونچا مقام ملے گا اور وہ اپنے بھائیوں پر سرداری کریں گے۔ حضرت یعقوب اس خواب کی اہمیت اور اس سے جڑے خطرات کو بھی فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے یوسف کو سختی سے منع کیا کہ وہ یہ خواب کسی کو نہ بتائیں، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب ان کے دلوں میں حسد کی آگ کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ اچھا، اب ذرا کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی یوسف کے بھائی۔ وہ پہلے ہی یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے والد یوسف اور بنیامین کو زیادہ چاہتے ہیں، تو یوسف کو ملنے والی یہ خاص توجہ ان کے حسد کی سب سے بڑی وجہ بن رہی تھی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بھائی کسی کام کے نہیں تھے، ارے نہیں، وہ تو بڑے بہادر اور طاقتور نوجوان تھے جو خاندان کے مشکل سے مشکل کام سنبھالتے تھے۔ جیسا کہ ایک بار انہوں نے مل کر ایک خطرناک بھیڑیے کو مار ڈالا تھا جس نے ان کے ریوڑ پر حملہ کیا تھا۔ وہ اپنی قابلیت اور طاقت کا احساس رکھتے تھے، اور بھائی جلتی پر تیل ڈالنے کا کام دوسروں نے کیا۔ جب حضرت یعقوب نے خواب کی ایک ذرا نرم تعبیر بتا کر بھائیوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، تو خاندان کی دوسری خواتین نے اسے دھوکہ قرار دیا۔ انہوں نے بھائیوں کے بدترین خدشات کو سچ ثابت کر دیا۔ تو یہاں دیکھیں سوچ کا کتنا بڑا فرق تھا۔ ایک طرف حضرت یعقوب کی نیت تھی کہ خاندان میں امن قائم رہے اور کوئی جھگڑا نہ ہو، لیکن دوسری طرف ان کے بیٹوں نے اسے یوسف کی طرفداری اور اپنے ساتھ دھوکہ سمجھا۔ اعتماد کا یہی ٹوٹنا آنے والے ایک بڑے سانے کی بنیاد بنا۔ تو ایک طرف تقدیر ہے جو عظمت کا اشارہ دے رہی ہے، اور دوسری طرف حسد ہے جو ایک خاندان کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔
ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किस्मत अपना रास्ता दिखा देती है तो क्या इंसानी जज्बात उस रास्ते में रुकावट बनकर तबाही को दावत दे सकते हैं।